سوچیں ذرا، کیا ایسا ممکن ہے کہ دماغ کے خیالات کو بس ایک لائٹ سوئچ سے کنٹرول کیا جا سکے؟ آج ہم آپٹوجینیٹکس کی ایسی ہی ایک حیرت انگیز دنیا کو کھوجنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو دماغ کے گہرے ترین رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ صدیوں سے انسانی دماغ سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا معمہ رہا ہے۔ مطلب یہ خیالات، جذبات اور شعور کا ایک ایسا بند کمرہ تھا جس میں جھانکنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جس نے جیسے ایک انقلاب ہی برپا کر دیا۔ سوال یہ تھا کہ بھئی اس بند کمرے کے اندر جو یہ پیچیدہ بجلی کے سگنل چل رہے ہیں، آخر انہیں سمجھا کیسے جائے؟ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا تالا کھولنے کی چابی ملی بھی تو کہاں سے؟ ایک بہت ہی سادہ سے جاندار سے، جی ہاں، ایک خلیے والی سبز کائی، اور اس کی وہ پراسرار صلاحیت جس سے وہ روشنی کی طرف حرکت کرتی ہے۔ تو سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ جب روشنی اس کائے پر موجود ایک خاص پروٹین سے ٹکراتی ہے نا، تو وہ ایک چھوٹا سا چینل کھول دیتی ہے۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک بجلی کی لہر پیدا ہوتی ہے، اور یہی چیز اس خلیے کو حرکت دیتی ہے۔ روشنی سے چلنے والے اس بائیولوجیکل سوئچ کی دریافت اس نے دو نوجوان سائنسدانوں بوئیڈن اور ڈیسیروت کے ذہنوں میں ایک بالکل انقلابی سوال کھڑا کر دیا۔ ان کا مرکزی خیال دیکھا جائے تو بہت سیدھا سادہ تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا ہو اگر اس پروٹین کو کائی سے نکالا جائے اور دماغ کے ایک خلیے یعنی ایک نیورون میں ڈال دیا جائے؟ کیا اس طرح سے دماغی خلیوں کے لیے ایک لائٹ سوئچ نہیں بن سکتا؟ اور حیرت انگیز طور پر یہ تصور اتنی تیزی سے ایک خیال سے حقیقت بنا کہ بس، اور یہیں سے نیورو سائنس کے ایک بالکل ہی نئے شعبے کا آغاز ہو گیا۔ اچھا، تو اب اگلا مرحلہ تھا یہ ثابت کرنا کہ یہ طریقہ ایک زندہ جاندار میں بھی کام کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ڈیسروت کی ٹیم کے سامنے انجینئرنگ کے دو بڑے چیلنجز تھے۔ پہلا مسئلہ تو انہوں نے جنیات کے ذریعے حل کیا اور دوسرا فائبر آپٹکس سے، اور یوں ایک ایسا نظام تیار ہو گیا جس سے دماغی سرکٹس کو انتہائی باریک بینی سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ سیٹ اپ تھا تو کافی پیچیدہ، لیکن اس کی وجہ سے پہلی بار محققین کو یہ موقع ملا کہ وہ کسی زندہ جانور میں مخصوص نیورونز کو اس کے مخصوص کاموں سے براہ راست جوڑ کر دیکھ سکیں۔ تو جیسے ہی نیورل سرکٹس کو کنٹرول کرنے کی یہ صلاحیت ہاتھ لگی، سائنسدانوں نے فوراً اس پر کام شروع کر دیا کہ اسے دماغی بیماریوں، خاص طور پر نشے کی لت کے علاج میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا یہ کہ دماغ کے اس ریوارڈ پاتھ وے کو ٹارگٹ کیا، یعنی وہ راستہ جس سے منشیات ہائی جیک کر لیتی ہیں، اور پھر روشنی کا استعمال کر کے چوہوں میں کوکین کی طلب کو کامیابی سے ختم کر دیا۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ انسانی دماغ چوہے کے دماغ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن بہت سے بنیادی راستے جیسے کہ خوشی اور نشے کی لت والے پاتھ وے حیران انگیز طور پر ایک جیسے ہی ہیں۔ اب دیکھیں، آپٹوجینیٹکس میں جینیاتی تبدیلی اور سرجری کی ضرورت پڑتی ہے جو ظاہر ہے انسانوں پر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ایک ملتی جلتی ٹیکنیک جسے TMS کہتے ہیں آزمائی جا رہی ہے۔ اس میں روشنی کے بجائے میگنیٹسی لہروں کا استعمال ہوتا ہے دماغ کے خلیوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر 2016 میں جب کوکین کے عادی انسانوں پر TMS استعمال کی گئی تو ایک تحقیق میں ان کی طلب میں بہت واضح کمی دیکھی گئی۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اس کے پیچھے جو بنیادی اصول ہیں وہ واقعی کام کرتے ہیں۔ لیکن کسی کی طلب اور خواہشات کو اس طرح بدل دینے کی طاقت، یہ دماغی سائنس کے مستقبل پر کئی گہرے اور متنازع اخلاقی سوالات بھی کھڑے کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، ذہانت کیا ہے؟ آج بھی سائنس کے لیے اس کی ٹھیک ٹھیک تعریف کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسے ناپنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ تحقیق ہمیں ایک ایسے مقام پر لے جائے جہاں ہم اسے سمجھنا شروع کر دیں۔ سوچیں، اگر نشے کا علاج ممکن ہے تو پھر شخصیت کے دوسرے پہلوؤں کا کیا بنے گا، جیسے بے چینی، خوف یا وہ خصوصیات جنہیں ہم اپنی پہچان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال، یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، دماغ کے کوڈ کا علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر اثر ڈالنے اور ان کے ذہن بدلنے کے جو طریقے ہیں وہ کہیں زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، اب چاہے ان کا استعمال اچھے کے لیے ہو یا برے کے لیے۔
ہماری کمزوریاں، ہمارا غرور، محبت اور نفرت کرنے کی ہماری صلاحیت، یہ سب کچھ ہمارے نیورونز میں ایک کوڈ کی طرح لکھا ہوا ہے، اور شاید ہم بس اس زبان کو سیکھنے کی دہلیز پر ہی کھڑے ہیں۔ اب یہ سب کب تک ہو پائے گا یہ کہنا تو مشکل ہے، ہو سکتا ہے اس میں دہائیاں لگ جائیں یا شاید صدیاں، لیکن ایک بات بالکل طے ہے، جیسے جیسے ہم دماغ کی اس زبان کو پڑھنا اور لکھنا سیکھتے جائیں گے، انسانیت کے لیے اس کے نتائج معمولی تو ہرگز نہیں ہوں گے۔